بے حیا آدمی بہت ہی بدتمیز ہو جاتا ہے، بالکل بے غیرت ہوتا چلا جاتا ہے، بے حیا ہو گیا. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، حدیث پاک میں مضمون ہے جب حیا رخصت ہو جائے جو چاہو کرو. اور بدنگاہی کی نحوست سے عقل مفتون ہو جاتی، دل مفتون ہو جاتا ہے، باطن مفتون ہو جاتا ہے، فتنوں میں پڑ جاتا ہے، سراپا مفتون ہو جاتا ہے آدمی. بدنگاہی کی نحوست، غلط فیصلے کرتا ہے آدمی، دنیا بھی برباد ہو جاتی رفتہ رفتہ، اخلاق بھی خراب ہو جاتا، برباد ہو جاتا ہے. بدنگاہی سے بے صبری بھی پیدا ہوتی، بے صبری. بدنگاہی کا مریض بے صبر بھی ہو جاتا ہے، شکوے شکایتیں. لعنتی آدمی ہوگا، ملعون بنے گا تو پھر تو شکوے شکایت ہی آئیں گے، لعنتی چیزیں آئیں گی اندر میں. ملعون کے باطن میں تو پھر لعنتی چیزیں جنم لیں گی. لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ لعنت فرما جو بد نظری کرے اور اپنے کو پیش کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کی بد دعا ہے، تو لعنتی کام سے ہم بچیں، بد نگاہی سے بچیں. بد نگاہی دیمک کی طرح ایمان کو برباد کر دیتی ہے. بد نظری جیسے لکڑی کو دیمک کھا جاتی ہے، ایسے بد نظری ایمان کو کھا جاتی ہے. بد نگاہی کی نحوست سے دین سے بیزاری ہو جاتی، گناہوں کی نحوست سے رفتہ رفتہ دین سے بیزاری ہو جاتی، صحبت اہل اللہ سے بیزاری آ رہی، حالت اچھی نہیں. بد نگاہی چھوڑو، ویرانی لگ رہی، ویرانی کو قبول کر لو اللہ کے لیے. صحیح طور سے نظر کی حفاظت کا اہتمام جیسے کرنا چاہیے. فاتقوا اللہ ما استطعتم، جیسی استطاعت ہے، ہم طاقت ہے ویسا تو ڈریں، کوشش کریں. کوتاہی ہو جائے تو استغفار کریں. تو یہ بد نگاہی سے بچیں، جان کی بازی لگائیں. ایمان کو بہت نقصان پہنچتا ہے بد نظری سے. یہ چیزیں اس لیے بار بار بیان ہوتی تاکہ ہم ان سے بچیں. اذا تکرر تقرر، جب یہ دہرائی جاتی ہیں باتیں تو دل میں ٹھہر جاتی ہیں. بد نظری سے بچیں گے، حلاوت ایمانی ملے گی انشاءاللہ، دل پاک صاف ہوگا، غفلت سے پاک صاف ہوگا. حلاوت ایمانی دل پر اللہ کا پیار ہے، اللہ کا بوسہ ہے.